السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے ریویژن بیچ پارٹ نمبر 4۔ آئیے آج ہم لوگ 100 سوالات پر مشتمل اردو گرامر کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ آپ لوگوں سے وعدہ بھی تھا اور ریویژن بیچ ایک لمبے وقت تک کے لیے رکا ہوا تھا، آج سے پھر اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج ہمیں پارٹ نمبر 4 کو دیکھنا ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ آپ کو بآسانی فری PDF مل سکے، اور بہتر تیاری اور اچھے نمبرات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے ضرور جڑے رہیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس ریویژن بیچ پارٹ نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 آپ کے سامنے ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، کسی جگہ، چیز، شخص کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے تعریف کے اندر پڑھا تھا کہ اسم کسی جگہ، چیز اور شخص کو کہتے ہیں۔ تعریف اس طریقے سے کیا گیا تھا، اسم وہ نام ہے جو کسی شخص، چیز اور جگہ کو بتائے۔ ٹھیک ہے، تو وہی سوال ہے یہاں پہ، کسی جگہ، چیز، شخص کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم، صفت، ضمیر، فعل۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ لوگ بھی بتائیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر A ہو جائے گا، یعنی اسم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 2 آپ کے سامنے ہے، جس لفظ سے کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس لفظ سے کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل، صفت، فعل، ضمیر۔ جس لفظ سے کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی معلوم ہو اسے کہتے ہیں صفت۔ آپشن نمبر B سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آپ کے سامنے ہے، جو لفظ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کے بدلے استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو لفظ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کے بدلے میں استعمال ہو، اس کے بدلے میں استعمال ہو رہا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم، ضمیر، صفت، فعل۔ تو سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر B، کیا ہو جائے گا؟ ضمیر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر B ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 4 آپ کے سامنے ہے، نسیم کتاب پڑھتا ہے میں فاعل کون سا ہے؟ نسیم کتاب ہے پڑھتا۔ نسیم کتاب پڑھتا ہے، پڑھنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ پڑھنے والا کون ہے؟ نسیم، یہ ہو گیا فاعل۔ کس چیز کو پڑھا جا رہا ہے؟ تو کتاب کو، کتاب ہو گیا مفعول۔ اب سوال کیا پوچھا ہے؟ نسیم کتاب پڑھتا ہے میں فاعل کون سا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے آپشن نمبر A، یعنی نسیم جو ہے یہ فاعل ہو جائے گا۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، ہے نا، فعل کہتے ہیں کام کو، اب مفعول جس پر کام ختم ہو۔ تو سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر A ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، وامق آم کھاتا ہے میں مفعول کون سا ہے؟ وامق آم ہے کھاتا۔ ابھی بات آئی کہ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو، مفعول جس پر کام ختم ہو۔ اب اس میں مثال میں دیکھیں آپ، کھاتا فعل ہے، یعنی کھانا ایک فعل ہے، کھانے والا کون ہے؟ وامق، وہ ہو گیا فاعل۔ کھایا کس چیز کو جا رہا ہے؟ تو آم کو، تو آم ہو گیا مفعول۔ اس میں بتانا مفعول کون سا، تو کیا ہو جائے گا؟ آم، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 5 کا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 6 آپ کے سامنے ہے، قواعد میں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اس طریقے سے سوال بنائیں، ہے نا، قواعد میں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل، ضمیر، فعل، صفت۔ تو سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر A ہو جائے گا، یعنی فاعل ہو جائے گا۔ فاعل کس کو بولتے ہیں؟ کام کرنے والے کو بولتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 7 آپ کے سامنے ہے، اچھا انسان میں اچھا کیا ہے؟ اسم، ضمیر، فعل، صفت۔
صفت کا کام ہی ہے کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنا، تو اچھا انسان میں اچھا کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا صفت، اور انسان ہو جائے گا موصوف۔ تو سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 8 آپ کے سامنے ہے، اس کا گھر خوبصورت ہے میں اس کیا ہے؟ اسم، ضمیر، فعل، صفت۔ ضمیر ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ سب، وہ کی جگہ اس کی استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تو سب، آپ لوگ استعمال ہوتا ہے، میں، ہم سب، کہ نہیں؟ ہم لوگ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا گھر خوبصورت ہے میں اس کیا، تو اس کیا ہو جائے گا؟ آپ کو ضمیر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس ضمیر ہو جائے گا۔ آپشن نمبر بی سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 9 ہے، ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مہمل، فاعل، موضوع، مفعول۔ مہمل بولتے ہیں بیکار لفظ کو جس کا کوئی معنی مطلب نہ ہو، فاعل بولتے ہیں کام کرنے والوں کو، موضوع جس کا کچھ معنی ہو، ہے نا، مفعول جس پر کام ختم ہو۔ تو ایسا لفظ جس کے کچھ معنی اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں موضوع۔ آپشن نمبر سی سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 10 آپ کے سامنے ہے، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل، حرف، اسم، ضمیر۔ تو فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں فعل۔ تو آپشن نمبر آپ کو اے جو ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 10 کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو وہ کلمہ جو دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم، صفت۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کے سامنے ہے ضمیر، حرف۔ تو حرف کا کام کیا ہوتا ہے؟ دو جملوں کے درمیان ربط کا پیدا کرنا، تعلق کا جوڑنا۔ تو آپشن نمبر ڈی سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 12 آپ کے سامنے، مندرجہ ذیل میں اسم کون سا ہے؟ فاروق، کالا اور دوست۔ نام، اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے فاروق یہ ایک نام ہے، کالا کیا ہے؟ صفت ہے، دوست کیا ہے؟ دوست بھی لے لیں، دوست کو آپ موصوف بنا دیں، اچھا دوست، خراب دوست، ہے نا، اور ہو جائے گا آپ کو حرف عطف ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی فاروق کیا ہے؟ اسم ہے، نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 13 آپ کے سامنے ہے، مندرجہ ذیل میں صفت کون سا ہے؟ یعنی نیچے جو 4 آپشن ہے نا اس میں بتانا ہے کہ کون سا صفت ہے۔ دیکھیے کیا کیا ہے آپ کے سامنے، گلابی ہے، فہمیدہ ہے، وانی ہے، دہلی ہے۔ اس میں صفت کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے اسی طریقے سے رنگ وغیرہ کے بارے میں بھی صفت کا استعمال ہوتا ہے۔ تو گلابی کیا ہے؟ صفت ہے، اس میں کیا ہو جائے گا؟ گلابی جو ہے آپ کو صفت ہو جائے گا۔ تو آپشن نمبر اے سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 14 آپ کے سامنے ہے، مندرجہ ذیل میں ضمیر کون سی ہے؟ مہتاب، سفید اور وہ۔ ضمیر، ابھی بات آئی کہ ضمیر وہ سب، تو، تم سب، میں، ہم سب۔ تو اس میں ضمیر جو ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی میں جو وہ ہے یہ ضمیر کہلائے گی۔ تو سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 15 آپ کے سامنے ہے، مندرجہ ذیل میں مہمل کون سا ہے؟ ورق، سرک، وانی، پانی۔ ورق، سرک، پانی یہ موضوع لفظ ہے، کیا ہے؟ یہ موضوع لفظ ہے۔ اور وانی جو ہے یہ آپ کو مہمل لفظ ہے، بیکار لفظ ہے جس کا کوئی معنی مطلب نہیں۔ آدمی کہتا ہے پانی، وانی، تو پانی کیا یہ موضوع لفظ ہے، اس کے کچھ معنی ہیں لیکن وانی کے کچھ معنی نہیں۔ تو اس میں جو مہمل لفظ ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 16 ہے آپ کے سامنے، میں روز شام کو آم کھاتا ہوں اس جملہ میں مفعول کون سا ہے؟ میں روز شام کو آم کھاتا ہوں اس جملہ میں مفعول کون سا ہے؟ آم کھاتا ہوں، روز شام ہوں۔ کھانا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، کھانے والا میں، ہے نا، جو ضمیر کی شکل میں ہے، اسم کے بدلے آیا وہ ہو گیا فاعل۔ کھایا کس چیز کو جا رہا؟ آم کو،
تو ہو جائے گا عام مفعول، اور روز شام جو ہو جائے گا آپ کو یہ فعل متعلق ہو جائے گا۔ تو سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی عام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے سوال نمبر 17 آپ کے سامنے ہے۔ تناور درخت میں تناور کیا ہے؟ فاعل، اسم، ضمیر، صفت۔ درخت آپ کو ہو جائے گا موصوف، تناور ہو جائے گا آپ کو صفت۔ تو سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی صفت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے برق رفتار گھوڑے میں صفت کو ڈھونڈیے۔ گھوڑا آپ کو موصوف ہو جائے گا، برق رفتار یعنی تیز رفتار، برق رفتار گھوڑا۔ تو سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ برق رفتار جو ہے یہ صفت ہے، گھوڑے کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، گھوڑا ہو گیا آپ کو موصوف۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 19 آپ کے سامنے ہے۔ مندرجہ ذیل میں اس میں معرفہ کون سا ہے؟ لڑکا، شاداب، بہن، بیٹی۔ اس میں معرفہ وہ اس میں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کو بتائے۔ اس میں معرفہ کا دوسرا نام ہے اس میں خاص، ہے کہ نہیں؟ لڑکا کیا ہے؟ یہ اس میں عام ہے، بہن یہ اس میں عام ہے، بیٹی یہ اس میں عام ہے، شاداب ایک اس میں خاص کا نام ہے نا؟ تو شاداب نام ہے جو کہ اس میں خاص ہے، اس میں معرفہ ہے۔ تو آپشن نمبر بی سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 20 آپ کے سامنے ہے۔ مندرجہ ذیل میں اس میں نکرہ کون سا ہے؟ صدف، استاد، گنگا، دربھنگا۔ صدف کیا ایک نام ہے، خاص ہے۔ استاد یہ عام ہے، استاد کیا ہو جائے گا؟ عام ہے۔ گنگا کا ایک خاص ہے، دربھنگا خاص ہے۔ تو سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی استاد۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کے سامنے مندرجہ ذیل میں سے حرف کون سا ہے؟ ان چاروں میں بتانا ہے کہ حرف کون سا ہے۔ خالد، ہم، سے، سفید۔ حرف جو ہمیشہ محتاج ہوتا ہے اسم اور فعل کا، تو دیکھیے سے جو ہے ایک حرف ہے، تو آپشن نمبر سی سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 22 دیکھیں آپ، سوال نمبر 22 ہے، یہ ادرو لکھا ہوا اصل ہے اردو، ہے نا؟ اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ کھڑی بولی، بالی نہیں بلکہ کھڑی بولی ہے۔ بھاشا، پنجابی، ریختی۔ تو سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، کھڑی بولی۔ کیا ہو جائے گا؟ کھڑی بولی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 23 ہے۔ اردو کی زبان کا لفظ ہے فارسی، عربی، سنسکرت اور ترکی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا، آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ترکی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے بے شک میں بے کیا ہے؟ اضافی، لاحقہ، سابقہ، ضمیر۔ بے شک میں بے جو ہے یہ آپ کو حرف سابقہ ہے۔ کیا ہے یہ آپ کو؟ حرف سابقہ ہے۔ تو سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 25 آپ کے سامنے ہے۔ اردو میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ اردو میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 37، 38، 39، 40۔ بعض لوگوں نے حروف تہجی کی تعداد 36 بھی بتایا ہے اور 37 بھی بتایا ہے۔ یہاں پر 37 کا آپشن ہے اور جو کہ مشہور بھی ہے، تو اس لیے ہمیں 37 پر ٹک لگا دینا ہے۔ لیکن اگر 36 کا آپشن ہو تو آپ کو گھبرانا نہیں، شک میں نہیں پڑنا، بلکہ اس پر بھی ٹک لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اس کے بعد آپ کو اردو کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ اردو کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ دیوناگری، عربی میں، رومن میں، دیے گئے سبھی رومن، ہے نا؟ تو دیکھیے سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ عربی میں، عربی رسم الخط میں اردو لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 27 آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہے؟ ان میں کون مخلوط آواز والے حروف ہیں؟ مخلوط ملے ہوئے، ملے جلے آواز والے حروف ہیں۔ چا یعنی چے اس کو پڑھے، گاف، کھے، اکھے۔ تو دیکھیے یہ کھے جو آپشن نمبر سی میں اور آپشن نمبر ڈی میں جو کاف میں ہے لگا کھے، دونوں کی آواز مل جل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں مخلوط والے آواز جو ہیں وہ آپ کو کون ہو جائیں گے؟ آپشن نمبر ڈی ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں
آگے ہے غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مقطع، مطلع، قافیہ، ردیف۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو غزل کا پہلا شعر جو ہے آپ کو مطلع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ شاعر جب شعر و شاعری شروع کرتا ہے تو کہتا ہے دو مطلع ارشاد ہو، ہے کہ نہیں؟ مطلع، غزل کا پہلا مطلع ارشاد ہو، اس طریقے کا آدمی لفظ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپشن نمبر بی سوال نمبر 28 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 29 آپ کے سامنے ہے، ان میں سے کون اس میں معرفہ کی مثال ہے؟ اس میں معرفہ کا دوسرا نام اس میں خاص، لڑکا، پہاڑ، پٹنہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ لڑکا بھی عام ہے، پہاڑ بھی عام ہے، رہی بات پٹنہ کی تو پٹنہ کیا ہے؟ یہ خاص جگہ ہے۔ تو آپشن نمبر سی سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 30 دیکھیں آپ، غزل کے آخری شعر میں شاعر کا کیا ہوتا ہے؟ تکلف، تخلص، لقب، نام۔ تو غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے، اور تخلص کس کو کہتے ہیں؟ نام کے ٹکڑے کو جو شاعر اپنے شعر کے آخر میں استعمال کرتا ہے، جیسے شبنم کمالی کا شبنم اپنے شعر کے آخر میں استعمال کرنا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو آپشن نمبر بی سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو آواز کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ یہ ایک نیا سوال ہے جو کہ امید ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن میں اس کی تحقیق کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آواز کے اعتبار سے حروف کی جو قسمیں ہیں وہ آپ کو کتنی ہیں؟ وہ آپ کو سوال نمبر 31 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی 2 قسمیں۔ کیا کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے، تو بتا دیں کہ نمبر 1 ہے حروف علت اور نمبر 2 حروف صحیح۔ حروف علت کون کون ہے؟ الف، یا اور واو ہے، اور حروف صحیح جو ہے الف، یا، واو کے علاوہ جتنے حروف بچ گئے حروف تہجی کے، وہ سب کے سب حروف صحیح کے اندر داخل ہے۔ یاد رہے گا، آواز کے اعتبار سے حروف کی 2 قسمیں ہیں، کیا کیا ہے؟ حروف علت، حروف صحیح۔ حروف علت جیسے الف، یا، واو، حروف صحیح جیسے بقیہ حروف تہجی کے الفاظ یا حروف کا۔ آگے دیکھیں، اس کے بعد آپ کے سامنے سوال نمبر 32، اس میں نکرہ سے مراد کیا ہے؟ خاص چیزوں کا نام، عام نام، عام ذات، قدرتی چیزوں کے نام، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس میں نکرہ سے مراد ہے عام نام، عام ذات۔ کیا ہے؟ عام نام اور عام ذات۔ آپشن نمبر بی سوال نمبر 32 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 33 آپ کے سامنے ہے، علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، 6، 3، 5۔ ہم لوگوں نے کتاب کے اندر 5 پڑھا ہے، اور بعض کتابوں کے اندر 6 بھی آتا ہے، اسمی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں۔ آپشن نمبر ڈی سوال نمبر 33 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 34 آپ کے سامنے ہے، اس میں فعل کی مثال کون ہے؟ اس میں فعل کی مثال کون ہے؟ دیکھیے، عالم، شاعر، پڑھنا، گلہری، گلہری پڑھیں اس کو۔ تو سوال نمبر 34 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ پڑھنا کیا؟ یہ ایک فعل ہے، فعل کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 35 آپ کے سامنے ہے، جو کسی شخص یا شے کے وصف یعنی صفت، عیب، حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ آپشن دیکھیے یہاں آپ کے سامنے آپشن ہے، آپ کے سامنے کیا آپشن ہے؟ فعل ہے نا، فعل ہے، اسم ہے، صفت ہے، ضمیر ہے۔ تو سوال نمبر 35 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی صفت ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا۔ جو سوال ہے اس کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 36 آپ کے سامنے ہے، کیا ہے سوال نمبر 36؟ دیکھیے، ایک شریف لڑکا پڑھ رہا ہے، ایک شریف لڑکا پڑھ رہا ہے، اس جملہ میں صفت کیا ہے؟ ایک شریف لڑکا پڑھنا۔ صفت موصوف کی جو تعریف یا خراب برائی بیان کی جاتی ہے اسی کو صفت کہا جاتا ہے۔ آسان لفظ میں کہے، موصوف کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنے کا نام صفت ہے۔ ایک شریف لڑکا پڑھ رہا، اس جملہ میں صفت کیا ہے؟ لڑکا اور شریف، تو یہی شریف جو ہے نا، یہ بدماش، شریف، بدماش، اچھا، خراب، یہ سب کے سب آپ کو صفت کہلائیں گے۔ تو آپشن نمبر بی سوال نمبر 36 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کے بعد سوال نمبر 37 آپ کے سامنے ہے، بچہ کیلا کھاتا ہے، اس جملہ میں بچہ کیا ہے؟ فعل،
فاعل مفعول ان میں کوئی نہیں۔ کھانا کیا ہے؟ فعل ہے۔ کھانے والا کون ہے؟ بچہ، وہ ہو گیا فاعل۔ اور کھایا کس چیز کو جا رہا ہے؟ کیلا کو، تو کیلا ہو گیا مفعول۔ سوال پوچھا اس جملہ میں بچہ کیا ہے؟ تو بچہ ہو گیا فاعل۔ آپشن نمبر بی سوال نمبر 37 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 38 آپ کے سامنے ہے، رحمت آم کھائے گا، اس جملہ میں مفعول کیا ہے؟ رحمت آم کھائے گا، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 38 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی جو ہے آم، یہ ہو گیا مفعول۔ کھانا ایک فعل ہے، کھانے والا رحمت وہ فاعل ہو گیا، اور آم ہو گیا مفعول، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 38 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو گیا۔ دیکھیے سوال نمبر 39 آپ کے سامنے ہے، حروف تہجی کے اعتبار سے صحیح ترتیب چنیے۔ حروف تہجی جو 37 ہے، اور بعض لوگوں نے 36 بتایا ہے، اس کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ تو اس کی صحیح ترتیب دیکھیے آپ اپنی کتابوں کے اندر ملائیے گا، یا آپ سرچ کیجیے گا گوگل پہ، حروف تہجی جو آپ کو آئیں گے اس میں جو ترتیب دیکھیے گا تو کیا کیا ترتیب ہے پہلے دیکھ لیے۔ آپشن نمبر اے میں ہے دال، فے، عین، قاف۔ آپشن نمبر بی میں ہے زے تو زا، ہے نا، تو زو پڑھ لے اس کو، شین۔ آپشن نمبر سی میں ہے شین، غین، فے، لام۔ اور آپشن نمبر ڈی میں ہے فے، گاف، نون، میم۔ تو اس کا صحیح ترتیب جو ہے ہم نے تحقیق کرنے کے بعد اس کو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ سوال نمبر 39 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، شین، غین، فا، لام۔ یہ والا آپ کو جو ہے آنسر صحیح ہو جائے گا۔ تو سوال نمبر 39 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اور اپنے کتاب کے ذریعے بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم لوگ جانتے ہیں کہ حروف تہجی 37 ہے، 37 جو ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ شین، غین، فے، لام جو ہے یہ آپ کو ایک دم ترتیب سے، یعنی شین اگر آ گیا تو شین کے بعد جو غین آ رہا ہے شین سے پہلے یہ نہیں ہے بلکہ بعد میں۔ فے جو استعمال ہوا یہ غین سے پہلے نہیں بلکہ اس کے بعد میں استعمال ہوا۔ جیسے آپ دیکھ لیں الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، را، رے پڑھ اس کو، زے، سین، شین آ گیا۔ اب آگے دیکھیے صاد ہے، زاد ہے، طا ہے، ظا ہے، عین، غین آ گیا۔ اس کے بعد ہے آپ کو فے، دیکھو فے بھی اس کے بعد آ گیا۔ اس کے بعد ہے قاف، گاف، لام، دیکھیے لام بھی آ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تہجی کے اعتبار سے صحیح ترتیب، یعنی شین کے بعد والا جو حرف آنے والا ہے، جیسے غین اس کے بعد ہے، فا اس کے بعد ہے، لام اس کے بعد ہے، اس سے پہلے والا نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں گے دال، فا، عین، قاف، یہ سب جو ہے بے ترتیب ہے، ترتیبات نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 39 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ امید ہے کہ یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 40 آپ کے سامنے ہے، وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے کیا کہتے ہیں؟ حمد، نعت، منقبت، قوالی۔ تو ہم سب جانتے ہیں جس میں حضور کی تعریف بیان کی جائے اسے کہتے ہیں نعت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ تو آپشن نمبر بی سوال نمبر 40 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 41 آپ کے سامنے ہے، درجہ ذیل الفاظ میں فعل کیا فعل نہیں ہے نا؟ پڑھنا، کھانا، اڑانا، کمانا۔ کمانا بھی فعل ہے، کھانا بھی فعل ہے، پڑھنا بھی فعل ہے۔ رہی بات پرانا کی تو پرانا یہ فعل نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 41 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 42 آپ کے سامنے کیا ہے؟ درجہ ذیل میں کون سا لفظ مرکب ہے؟ مرکب کے معنی آتے ہیں ملنے کے۔ دیکھیے لڑکا یہ مفرد ہے، پٹنہ مفرد ہے، صدر مجلس یہ مرکب ہے، شاعر مفرد ہے۔ تو مرکب لفظ کون ہو گیا؟ صدر ایک لفظ ہے، مجلس بھی ایک لفظ ہے، دونوں جب ایک ساتھ مل گیا تو یہ لفظ مرکب کہلائے گا۔ تو آپشن نمبر سی سوال نمبر 42 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپشن نمبر سی ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 43، بچے عام طور پر کیسے الفاظ لکھنے میں غلطی کرتے ہیں؟ ہم وزن، ہم صورت، ہم معنی، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے بچے عام طور پر کیسے الفاظ لکھنے میں غلطی کرتے ہیں؟ تو سوال نمبر 43 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ہم صورت۔ جیسے آپ کو مثال دیتے ہیں، اب عرض لکھنا ہے، الف را زاد، اس کے معنی آتے ہیں زمین کے، اور عرض عین را زاد، عرض کے معنی آتے ہیں گزارش کے۔ ہم صورت ہے نا، لیکن کیا ہے اس میں آدمی کیا کرتا ہے؟ غلطی کر دیتا ہے کہ نہیں؟
تو سوال نمبر 43 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 44 آپ کے سامنے ہے، جس فعل سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، ان میں سے کوئی نہیں۔ جس فعل سے گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے اس کو کہتے ہیں فعل ماضی، آپشن نمبر بی سوال نمبر 44 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 45 آپ کے سامنے ہے، ان میں حرف نہیں بلکہ عرف ہے، کیا یہ؟ ان میں عرف کی مثال کون؟ حرف یہ غلطی لکھا ہوا ہے بلکہ عرف پڑھیں گے، ان میں عرف کی مثال کون ہے؟ غالب، ابن ماجہ، کلو، پیدمشری۔ تو کلو کیا ہے؟ یہ عرف کی مثال ہو جائے گا، تو آپشن نمبر سی سوال نمبر 45 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 46 آپ کے سامنے ہے، میز پر قلم رکھ دو، اس جملے میں پر کیا ہے؟ حرف، اسم، فعل، علم، یا عالم پڑھ لیں اس کو، تو حرف پر جو ہو جائے گا آپ کو حرف ہو جائے گا، آپشن نمبر اے سوال نمبر 46 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 47 ہے، انسان اپنے منہ سے جو بھی آواز نکالتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے لفظ ہے، کلمہ ہے، سابقہ ہے، لاحقہ ہے، تو رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ انسان اپنے زبان سے جو بھی بات جو بھی کیا ہے سوال؟ انسان اپنے منہ سے جو بھی آواز نکالتا ہے اسے کہتے ہیں لفظ، اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے ذیل میں سے کون سا حرف حروف قمری کے ذیل میں آتا ہے؟ سوال نمبر 48 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی جیم جو ہے یہ آپ کو حروف قمری کے ذیل میں آتا ہے۔ حروف قمری جو کہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیا کیا ہے۔ دیکھیے حروف قمری جو ہے آپ کو الف ہے، با ہے، جیم ہے، ہا ہے، خا ہے، عین ہے، غین ہے، فا ہے، قاف ہے، کاف ہے، میم ہے، واو ہے، ہا ہے، یا ہے۔ گویا کہ حروف قمری جو ہے 14 حروف ہے۔ کتنے حروف ہیں؟ 14 حروف ہے۔ حروف شمسی یہ بھی دیکھ لیں، تا ہے یعنی بے کے بعد جو تے آتا ہے وہ تے ہے، سا ہے، دال ہے، زال ہے، را ہے، زا ہے، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، زاد ہے، طا، زا، لام، نون، یہ بھی آپ کو 14 ہے۔ کتنے حروف شمسی؟ 14، قمری بھی 14۔ یہاں پر آپ کو حروف قمری جو ہے یہ جیم، زال، زا، ذات، یہ جو آپ کو حروف شمسی میں، ٹھیک ہے۔ تو آپشن نمبر اے سوال نمبر 48 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 49 ہے، مد کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت، ساکن، علامت، سکون۔ مد کو کہتے ہیں علامت، کیا کہتے ہیں؟ مد کو علامت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 49 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھیے 2، 3، 5، 7۔ سوال نمبر 50 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 3 قسمیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 51 آپ کے سامنے ہے، وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا کسی خاص چیز کا نام سمجھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، اس میں مصغر، اس میں مکبر۔ وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے بارے میں سمجھا جائے وہ کہلاتا ہے آپ کو اس میں معرفہ۔ تو سوال نمبر 51 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 52 آپ کے سامنے ہے، جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل مجہول۔ جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کیا؟ تو اسے کہتے ہیں ہم لوگ فعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے سوال نمبر 53، بامانہ لفظ کیا کہلاتا ہے؟ لفظ مہمل، اسم خاص، صفت، لفظ موضوع۔ بامانہ جس کے معنی ہو، ہے نا، وہ الفاظ جو معنی کے ساتھ ہو، جیسے پانی، یہ آپ کو لفظ موضوع کہلائے گا۔ تو بامانہ لفظ کیا کہلاتا ہے؟ لفظ موضوع کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیے آگے آپ کو بے معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ، اسم، مہمل، موضوع۔ بے معنی جس کا کوئی معنی مطلب نہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں مہمل، یعنی بیکار۔ مہمل کے معنی بیکار کیا آتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو تو اس کو موضوع کیسے کہیں گے؟ بلکہ اس کو کہیں گے مہمل کہیں گے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 55 آپ کے سامنے ہے، جس چیز پر کام کا واقع ہونا ظاہر وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل ناقص، فعل لازم، فعل مفعول، فعل مجہول۔ جس چیز پر کام کا واقع ہونا لازم ہو، ظاہر ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سوال نمبر 55 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی مفعول۔ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو، مفعول جس پر کام ختم ہو۔ تو جس چیز پر کام کا واقع ہو یعنی کام ختم ہو رہا ہو
تو उसको क्या कहते हैं, मफूल कहते हैं। आगे देखिए, आगे आपको वो फ़िल जो काम का करना नहीं सिर्फ होना कहलाता है उसे क्या कहते हैं, फ़िल नाक़िस, फ़िल मजहूल, फ़िल अम्र, फ़िल लाजिम। तो सवाल नंबर 56 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए यानी फ़िल नाक़िस। आगे देखिए, सवाल नंबर 57 आपके सामने है, नज़म के लुग़वी माना क्या है, इंतज़ाम करना, निज़ाम संभालना, आंसू गिराना, लड़ी में मोती पिरोना। नज़म के लुग़वी माने आते हैं, लड़ी में मोती पिरोने के आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मैं से पर तक ने वगैरह कैसे कलमे, हुरूफ रब्त, हुरूफ इजाफ़त। आगे देखिए, आगे भी ऑप्शन है आपको, लेकिन इसका जो आंसर है ना यहीं पर है। तो मैं से पर तक वगैरह जो है ये आपको हुरूफ रब्त है ना, कलमा कौन सा कलमा, हुरूफ रब्त कहलाते हैं। आगे देखिए, सवाल नंबर 59 है आपके सामने। हम लोग को 100 सवालात आज पढ़ना है। सवाल नंबर 59 है, दर्जा झैल अल्फाज में मौजू की पहचान कीजिए, ताला, वानी, वाल, वाम। ताला ये लफ्ज़ मौजू है, बाकी वानी है, वाल है, वाम है, ये सब आपको लफ्ज़ मुहमल है। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सवाल नंबर 60 है आपके सामने। क्या है, जिसके ज़रिए किसी चीज़ या शख्स की अंदरूनी या बैरूनी कैफियत ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं, सिफ़त अददी, सिफ़त निस्बती, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त मिक़दारी। तो देखिए, जिसके ज़रिए किसी शख्स या चीज़ की अंदरूनी या बैरूनी यानी बाहर की कैफियत ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सिफ़त ज़ाती कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सवाल नंबर 61 आपके सामने है, फ़ेल की तारीफ़ क्या है। फ़ेल की तारीफ़ क्या है, किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं, किसी की तारीफ़ करने को कहते हैं, किसी के नाम को कहते हैं, किसी जगह को कहते हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 61 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए है। क्या हो जाएगा, किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सवाल नंबर 62 आपके सामने है, जिस लफ्ज़ से जगह और वक्त का तयन होता हो उसे क्या कहते हैं, इसमें आला, इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ़, इनमें से कोई नहीं। जिस लफ्ज़ से जगह और वक्त का तयन यानी मुतय्यन होता हो उसे कहते हैं इसमें ज़र्फ़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सवाल नंबर 63 है आपके सामने। जिस सिफ़त से गिनती या आदत ज़ाहिर उसे क्या कहते हैं, सिफ़त मिक़दारी, सिफ़त अददी, सिफ़त ज़मीरी, इसमें ख़ास। जिस सिफ़त से गिनती या आदत ज़ाहिर हो उसे कहते हैं सिफ़त अददी। क्या कहते हैं, सिफ़त अददी। ऑप्शन नंबर बी सवाल नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 64 आपके सामने है, वो आया मैं गया इस जुमला में वो कौन सा सेगा है, वाहिद, वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद गायब, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है ये ज़मीर के एतबार से वाहिद गायब का सेगा है। तो सवाल नंबर 64 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद देखिए, सवाल नंबर 65 आपके सामने है, जो किसी शख्स या चीज़ के काम को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं, इसमें फ़ेल, हर्फ, ज़माना। वो जो किसी शख्स या चीज़ के काम को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आप फ़ेल कहते हैं। क्या कहेंगे, उसको फ़ेल कहते हैं। इसके बाद देखिए, सवाल नंबर 66 है आपके सामने। इसमें हुरूफ़ अत्फ़ कौन सा है, इसमें इसे, तुम और कौन। तो सवाल नंबर 66 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी और जो है यह आपको हुरूफ़ अत्फ़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हुरूफ़ अत्फ़ कहलाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको सवाल नंबर 67 है। इसमें ख़ास की कितनी किस्में, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि इसमें मारफा का नाम इसमें ख़ास भी है। तो देखिए 3, 4, 6, 7। तो सवाल नंबर 67 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी। इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास की जो है वो 7 किस्में, कितने किस्में हैं, 7 किस्में हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपके सामने, वो घबरा कर खिड़की की तरफ दौड़ा में मफ़ूल कौन है। वो घबरा कर खिड़की की तरफ दौड़ा में मफ़ूल कौन है, घबरा, वो, खिड़की, दौड़ा। दौड़ना एक फ़ेल है, दौड़ने वाला वो यानी इसम के बदले जो ज़मीर इस्तेमाल हो गया वो हो गया फ़ाइल। और दौड़ा किसकी तरफ है, खिड़की की तरफ, तो खिड़की हो गया आपको मफ़ूल। तो सवाल नंबर 68 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिड़की, है ना। खिड़की की तरफ दौड़ा तो खिड़की क्या हो गया, आपको मफ़ऊल हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 69, वो करीब आती जाती थी में फ़ाइल कौन है, वो करीब आती जाती थी।
تو جانا آنا یہ فعل ہو گیا، وہ فاعل ہو گیا جو اسم کے بدلے استعمال ہو گیا۔ تو آپشن نمبر اے سوال نمبر 69 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 70 آپ کے سامنے جی، کچھ اندھیرا کچھ کم ہو گیا ہے، اس میں فعل کون ہے؟ فعل مستقبل، فعل ماضی، فعل حال، ان میں کوئی نہیں۔ ان میں کون سا فعل ہے؟ ان میں کون سا فعل ہے؟ دیکھیے فعل مستقبل ہے کہ فعل ماضی ہے کہ فعل حال ہے؟ تو سوال نمبر 70 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی فعل ماضی ہے۔ اندھیرا کچھ کم ہو گیا ہے نا، تو یہ فعل ماضی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو درجہ ذیل میں وقفہ کی علامت کون سی ہے؟ اے میں ہے سوالیہ جملہ، بی میں آپ کو ڈیش اس کو کہیں گے، لیکن سی میں آپ کو قوما کی طرح، اور ڈی میں اس طریقے کا آپشن۔ تو وقفہ کی علامت جو ہے آپشن نمبر سی والا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیجئے کیسا وقفہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں، ہے نا؟ جس غزل میں ردیف نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلسل غزل، مقطع غزل، غیر مردف غزل، بیت الغزل۔ تو سوال نمبر 72 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد زمانے کے کتنے قسمیں ہیں؟ 2 3 4 5۔ زمانے کی کتنی قسمیں سب کو معلوم ہے، اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 73 کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بی۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، حال موجودہ کو، اور مستقبل آئندہ آنے والے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ تو سوال نمبر 73 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 74، وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں بے تحاشا زبان سے نکل جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں حروف فجائیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ حروف فجائیہ کی اور بھی کچھ مثالیں ہیں جو میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے کچھ مثال بھی اس کی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے حروف فجائیہ کی پہلے تعریف دیکھ لیں۔ حروف فجائیہ وہ الفاظ یا حروف جو جوش اور جذبے میں بے ساختہ زبان سے نکل جائے، بغیر اختیار کے زبان سے نکل جائے، جیسے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، مبارکباد، ہے کہ نہیں؟ اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے آپ کو حروف ندا ہے، خوشی و مسرت کے لیے ہے، اور جو افسوس کے لیے اس کی مثال ہے، تعجب کے لیے، اظہار نفرت کے لیے، تحسین و عافین کے لیے، پناہ مانگنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، حروف نفی کے لیے، اور اقرار و ایجاب کے لیے۔ اس کی پھر مثالیں بھی ہیں، تو اتنا لمبا میں نہ جاتے ہوئے ہمیں اتنا سمجھنا ہے کہ وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں بے تحاشا زبان سے نکل جاتے ہیں اسے کہتے ہیں حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 75، اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 6 7 8۔ تو اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 75 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر آپ سی لگا دیں۔ کیا لگا دیں؟ سی، یعنی 7 قسمیں۔ اچھا دیکھیے، بعض لوگوں نے اس میں نکرہ کی 5 قسمیں بھی بیان کی ہیں، اور ہم جو آپ کو 7 بتائے ہیں ویسے نہیں بتائے ہیں بلکہ ہم تحقیق کر کے بتائے ہیں۔ آئیے وہ کیا 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 7 ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ نمبر 1 جو ہے آپ کو اس میں ذات، نمبر 2 اس میں صفت، نمبر 3 اس میں کیفیت، نمبر 4 اس میں استفہام، نمبر 5 اس میں مصغر، نمبر 6 اس میں مکبر، اور نمبر 7 اس میں تعداد۔ اور بعض لوگوں نے اس کی جو 5 میں بیان کی ہے اسی میں سے 5 کو چنا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس میں شک نہ پڑنا، اگر 5 کا آپشن ہے تو 5 پہ بھی لگا سکتے ہیں، 7 پر بھی لگا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، غزل کا ہر مضمون کتنے مصروں میں ختم ہو جاتا ہے؟ 2 3 4 5۔ سوال نمبر 76 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے۔ کیا ہو جائے گا؟ یعنی 2 مصروں میں ختم ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے سوال نمبر 77، جو کسی سے بات کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخاطب، غائب، متکلم، عالم۔ تو جو کسی سے بات کرتا ہے اسے کہتے ہیں متکلم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ متکلم۔ آپشن نمبر سی سوال نمبر 77 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسی کہتے ہیں؟ کسی کے تعریف کو، کسی شخص، جگہ اور شے کے نام کو، کسی انسان کے نام کو، کسی کام کو۔ سوال نمبر 78 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، کسی شخص، جگہ اور شے کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 79 آپ کے سامنے،
اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ غیر خاص کو، خاص چیز کو، خالص کو، غیر خالص کو۔ اس میں معرفہ کہتے ہیں خاص چیز کو۔ تو سوال نمبر 79 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد موجودہ گزرتا ہوا زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ آگے دیکھیے، آپشن نمبر اے میں آپ کے سامنے زمانہ مستقبل، مستقبل اصل لفظ یہاں پر لام چھٹا ہوا، زمانہ مستقبل حال، زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل، زمانہ عارضی۔ تو موجودہ گزرتا ہوا زمانہ کو کہتے ہیں زمانہ مستقبل حال، یعنی حال میں تو ہے لیکن یہ آپ فوراً حال سے نکل کر کہاں چلے ہیں کہ اس کو کیا کہیں گے؟ زمانہ مستقبل حال کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جو موجودہ زمانہ اس کو کیا کہیں گے؟ زمانہ مستقبل حال۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں ضمیر متکلم کون سے ہیں؟ یا آپ اس کو آسان لفظ میں حال بھی کہہ سکتے ہیں، زمانے مستقبل کو چھوڑ دیں، آپ صرف اور صرف حال کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، وہ، ان کو، تو، تم، میں، ہم، کون، کس کو۔ اس میں ضمیر متکلم کون ہے؟ تو میں، ہم جو ہے یہ آپ کو ضمیر متکلم کی ضمیر ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 82 ہے، احمد نے کتاب پڑھی کون سا فعل ہے؟ فعل لازم، فعل نہیں، فعل معروف، فعل متعدی۔ احمد نے کتاب پڑھی، یہ آپ کو فعل متعدی ہے۔ فعل متعدی جس کا کام فعل اور فاعل سے نہ ہو بلکہ متعدی کی طرف سبقت کر جائے، تعدی کر جائے، اور جس کے اندر فعل فاعل پر بات مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فعل لازم، ٹھیک ہے؟ اور جس میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ تو سوال نمبر 82 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 83، وہ نام جو اصلی نام کے علاوہ مشہور اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب، خطاب، عرف، کیفیت۔ تو اسے کہتے ہیں آپ عرف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اصلی نام کے علاوہ جو مشہور ہو اسے کہتے ہیں ہم لوگ عرف۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو شاکر نے کچھ بھی نہیں کھایا میں شاکر کیا ہے؟ فعل، حرف، اسم اور لفظ۔ شاکر نے کچھ بھی نہیں کھایا، اس میں شاکر کیا؟ تو شاکر آپ کو ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر، اس میں تو دیکھیے آپشن غلط ہے، تو سوال نمبر اچھا آپشن ہے شاکر نے کچھ بھی نہیں کہا، اس میں شاکر کیا؟ تو شاکر کو آپ اسم مان لیں۔ کیا مان لیں آپ؟ اس میں اسم مان لیں، یا آپ دوسرا آپشن جو آپ اس کو فاعل بھی مان سکتے ہیں، ہے نا؟ اسم زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن آگے دیکھیے، جماعتی تدریس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہی مقام پر بہت سے بچوں کو تعلیم دینا۔ جماعتی تدریس کے معنی آتے ہیں سبق پڑھانے کے، یعنی ایک ساتھ اکٹھے کر کے بچوں کو سبق پڑھانے کو کہتے ہیں جماعتی تدریس۔ ایک ہی مقام پر بہت سے بچوں کو تعلیم دینا، اس کو کہتے ہیں جماعتی تدریس، جماعتی تدریس۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 86 ہے، جن حروف پر اعراب ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ معرب، متحرک، کسرہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ جن حروف پر اعراب ہوتے ہیں یعنی زبر زیر پیش ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 87 ہے، کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل، فاعل، مفعول، فعل متعدی۔ کام کرنے والے کو، کام کرنے کو نہیں بلکہ کام کرنے والے کو، تو کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو کہتے ہیں ہم لوگ فاعل کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے جس جملے میں فعل اور فاعل سے بات مکمل ہو جاتی ہے کون سا فعل کہلاتا ہے؟ تو دیکھیے، فعل معروف ہے، فعل متعدی، فعل لازم، فعل مجرور۔ رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی فعل لازم کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، آگے آپ کو ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کے بدلے آیا ہو، جس سے جگہ معلوم ہو، جس سے زمانہ ظاہر ہو، ان میں سے کوئی نہیں۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کے بدلے آیا ہو، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 89 کا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، سوال نمبر 90 ہے، صدا کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟ ایک، ہمیشہ، سر، امید۔ صدا جب سین سے ہو تو اس کے معنی آتے ہیں آپ کو ہمیشہ کے، تو آپشن نمبر بی صدا کا ہم معنی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، مصنف کسے کہا جاتا ہے؟ کتاب جانچنے والے کو، کتاب پڑھنے والوں کو۔ آپشن یہاں پر ہے صحیح آنسر، کتاب لکھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصنف کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، ذیل میں کون اس میں عام کی قسم نہیں ہے؟ اس میں کیفیت، اس میں جمع، اس میں ظرف، اس میں لقب۔ سوال نمبر 92 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی اس میں لقب جو ہے یہ آپ کو اس میں عام کی قسم نہیں بلکہ یہ اس میں خاص کی قسم ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 93 ہے، آنے والے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ مستقبل، حال، ماضی، ان میں سے کوئی نہیں۔ آنے والے یعنی آئندہ آنے والا جو زمانہ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ مستقبل کہتے ہیں، مستقبل آئندہ آنے والے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، سوال نمبر 94 ہے آپ کے سامنے، کیا ہے؟
लाहिका किस ज़बान का लफ्ज़ है? लाहिका किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, तुर्की, अरबी, सुरियानी। तो लाहिका किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये आपको है अरबी ज़बान का लफ्ज़। किसका लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके बाद आपको साबका किसी लफ्ज़ में कहाँ आते हैं? बाद में, शुरू में, दरमियान में, किसी भी जगह। बेशक में जो बे है ये लफ्ज़ के शुरू में आया है, तो कलमा के शुरू में आते हैं। साबका किसी लफ्ज़ में कहाँ आते हैं? तो शुरू में इस्तेमाल होते हैं। आगे देखिए, आगे है सवाल नंबर 96। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, कौन सा जुमला कहलाएगा? जुमला मोतरज़ा, जुमला मातूफ़ा, जुमला ख़बरिया, जुमला शर्तिया। अगर तुम आओगे, ये शर्त लगा है तुम्हारे आने पर। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तो ये आपको हो जाएगा जुमला शर्तिया। ऑप्शन नंबर डी सवाल नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सवाल नंबर 97, बहुत आसान है। दर्जा झैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? अस्तबल, 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 अस्तबल। तो अस्तबल साद से जो ये आपको सही है, और साद भी होगा और ता भी होगा, ताज़ा वाला ता। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 98 आपके सामने है। मुंदरजा झैल में कौन इसमें कैफियत की मिसाल है? हाली, अजीमाबाद, शायर, गुस्सा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गुस्सा, ये आपको इसमें कैफियत की मिसाल है। आगे देखिए सवाल नंबर 99 आपके सामने है। किसी जगह शहर, चीज़ या शख्स का नाम क्या है? कलमा, मुहम्मल, इस्म, सिफत। तो सवाल नंबर 99 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है, यानी इस्म। ठीक है, इसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ को कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 100 जो कि आखिरी सवाल है। जिस वाव पर उल्टा पेश लगा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिस वाव पर उल्टा पेश लगा उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, देखिए क्या है, वाव मुतहर्रिक, वाव मारूफ, वाव मादुला, वाव मकसूरा। तो सवाल नंबर 100 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है, उसे कहते हैं वाव मारूफ। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा रिवीज़न क्लास के तौर पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इसी तरीके से आपकी तैयारी के लिए हम वीडियो लाते रहा करेंगे। आज के लिए इतना ही, फ़कत वस्सलाम।